السلام علیکم ناظرین، محمد شاہد آپ سے مخاطب ہیں۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کے آل پر، جن کی وجہ سے میں ہوں، جن کی وجہ سے آپ ہیں اور جن کی وجہ سے کل کائنات ہے۔ ناظرین، آج ایک دفعہ پھر ایران اور امریکہ کے درمیان جھڑپیں ہوئی ہیں اور میزائلز چلے ہیں، اور اس کے علاوہ ایران نے آج پھر ایک دفعہ یو اے ای کو ٹارگٹ دیا۔ آج سے کچھ دن پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایران نے یو اے ای کی جو فجیرہ آئل کمپنی ہے اس پر بھی اٹیک کیا تھا، اور آج پھر اٹیکس ہوئے ہیں۔ تو اس پر ایران کیا کہتا ہے اور اس کے ساتھ امریکہ کا کیا بیان ہے، وہ دونوں میں آپ کے سامنے بھی رکھنے جا رہا ہوں۔ اب ایران کے جو خاتم الانبیاء مرکزی ہیڈ کوارٹر کے ترجمان ہیں، انہوں نے کچھ باتیں کہی ہیں، پہلے وہ سن لیں، پھر اس کے بعد میں آپ کے سامنے امریکہ کا بھی رد عمل رکھوں گا جو امریکہ نے کہا ہے۔ جاری دہشت گردی اور بحری عذاب، امریکی فوج نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک ایرانی آئل ٹینکر کو نشانہ بنایا جو جاسک کے قریب ایرانی ساحلی پانیوں سے آبنائے ہرمز کی جانب جا رہا تھا، جبکہ ایک اور جہاز کو بھی نشانہ بنایا گیا جو اماراتی بندرگاہ فجیرہ کے قریب آبنائے ہرمز میں داخل ہو رہا تھا۔ اسی دوران بعض علاقائی ممالک کے تعاون سے بندر خمیر، سریک اور جزیرہ قشم کے ساحل شہری علاقوں پر فضائی حملے بھی کیے گئے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے مسلح افواج نے فوری رد عمل دیتے ہوئے آبنائے ہرمز کے مشرق اور بندرگاہ چابہار کے جنوب میں موجود امریکی فوجی جہازوں پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں مبینہ طور پر انہیں بھاری نقصان پہنچا۔ یہ ہے ایران نے جو کہا ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے امریکہ اس بارے میں کیا کہتا ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹ کوم کا یہ دعویٰ ہے، سینٹ کوم یہ بات کر رہی ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے اس کے بحری جنگی جہازوں پر اسی وقت حملہ کیا جب وہ آبنائے ہرمز سے گزر کر خلیج عمان کی طرف بڑھ رہے تھے، تاہم اس کے فورسز بلا اشتعال ایرانی حملوں کو ناکام بنایا اور اپنے دفاع میں جوابی کارروائی کی۔ سینٹ کوم نے اپنے بیان میں کہا کہ ایرانی افواج نے متعدد میزائل، ڈرونز اور چھوٹی کشتیوں کے ذریعے اس وقت حملے کیے جب یو ایس ایس ٹریکسٹن ڈی ڈی جی 103، اس کے ساتھ ساتھ ایس ایس رافیل پر الٹا ڈی ڈی جی 115 اور یو ایس ایس میسن ڈی ڈی جی 87 بین الاقوامی آبی گزرگاہ سے گزر رہے تھے، لیکن کوئی بھی امریکی اثاثہ ان کا نشانہ نہیں بنا۔ سینٹ کوم کے مطابق اس کی فورسز نے ایرانی حملوں کو ناکام بنایا اور ایرانی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا جو امریکی افواج پر حملوں کی ذمہ دار تھیں، جن میں اس کے مطابق میزائل اور ڈرون لانچ سائٹس، کمانڈ اینڈ کنٹرول مقامات پر انٹیلیجنس اور نگرانی کا مراکز شامل ہیں۔ بیان میں کہا گیا کہ سینٹ کوم کشیدگی میں اضافہ نہیں چاہتا، لیکن امریکی افواج کے تحفظ کے لیے مستعد اور تیار ہیں۔ یہ امریکہ کا جو دعویٰ ہے، ان کا جو سینٹ کوم ہے اخبار ہے، وہاں سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے۔ اب دوسری طرف ایک اور سی آئی اے کی رپورٹ ہے، یہ ایک رپورٹ سی آئی اے نے جاری کی ہے کس حوالے سے کہ ایران کے پاس میزائل کا ذخیرہ کتنا ہے۔ وہ ساری رپورٹس جو سی آئی اے نے جاری کی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ امریکی انٹیلیجنس ایجنسی سی آئی اے کے ایک خفیہ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ شدید بمباری کے باوجود ایران اب بھی اپنے تقریباً 75% موبائل میزائل لانچر اور 70% میزائل ذخیرے کو برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ یہ سی آئی اے رپورٹ کر رہا ہے، اور اس پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا کہا ہے وہ بھی آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے کچھ اور چیزیں سی آئی اے کی رپورٹ میں واضح کی گئی ہیں، سی آئی اے کی رپورٹ میں بتائی گئی ہیں، پہلے وہ سن لیں، پھر آگے چل کے میں آپ کو اور کچھ اہم انفارمیشن ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ امریکی اخبار کے مطابق رپورٹ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے جنگ کے جلد خاتمے سے متعلق پر امید بیانات پر سوال اٹھا رہی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایران امریکی بحری ناکہ بندی کو کم از کم 3 سے 4 ماہ تک برداشت کر سکتا ہے، اس کے بعد ہی اسے شدید معاشی دباؤ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ رپورٹ کے مطابق شدید بمباری کے باوجود ایران اب بھی اپنے تقریباً 75% موبائل میزائل لانچر اور 70% میزائل ذخیرے کو برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ایرانی حکومت نے اپنی زیر زمین میں میزائل سائٹس کو دوبارہ فعال کر لیا ہے، تباہ شدہ میزائلوں کی مرمت کی ہے اور نئے میزائل بھی تیار کیے گئے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے بدھ کو آل آفس میں کہا تھا کہ ایران کے زیادہ تر میزائل تباہ ہو چکے ہیں، شاید صرف 18 یا 19% باقی ہیں، تاہم سی آئی اے کی رپورٹ اس دعوے سے مختلف ہے، یعنی
ڈونلڈ ٹرمپ نے، ابھی میں نے آپ کو کہا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کیا دعویٰ کر رہے ہیں، تو ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے پاس صرف اور صرف 18 یا 19% ان کے جو میزائل کا ذخیرہ ہے وہ باقی ہے، اور جبکہ CIA کی رپورٹ کے مطابق 75% ایران کے پاس میزائل کا ذخیرہ، 70% ایران کے پاس میزائل کا ذخیرہ باقی ہے، اور موبائل لانچر بھی 75% باقی ہے۔ اب میزائل لانچر ہے کیا، موبائل لانچر ہے کیا، وہ یہ ہے کہ اب ایران جب میزائل ہٹ کرتا ہے نا تو وہ ایک ہی جگہ سے نہیں ہٹ کرتا، وہ چلتے رہتے ہیں، وہ کہیں بھی کسی بھی جگہ سے وہ ہٹ کر سکتے ہیں، اور وہ ہٹ کر کے بھی دکھایا انہوں نے۔ تو موبائل لانچر بھی 75% ہیں اور 70% ان کے پاس، اور جو ہتھیار ہے ان کا ذخیرہ ابھی بھی باقی ہے۔ امریکی اہلکاروں نے تصدیق کی ہے کہ ایران مشکلات برداشت کرنے کی صلاحیت CIA کے ابتدائی انداز سے بھی زیادہ ہے۔ ایک اہلکار نے کہا کہ ایرانی قیادت زیادہ سخت اور پرعزم ہو گئی ہے۔ تو یہ CIA کی رپورٹ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اب اس کے ساتھ ساتھ عباس عراقچی نے ایک اور اسٹیٹمنٹ دی۔ عباس عراقچی کیا کہتے ہیں، یہ بھی ایک انتہائی اہم اسٹیٹمنٹ اور بہت ایک ایسا اسٹیٹمنٹ ہے جو ٹرمپ کو ہلا کر رکھ دے گی۔ ویسے بھی ٹرمپ تو اکثر ہی ایسے بیانات دیتے ہیں، جیسے اب پچھلی ویلاگ میں نے آپ کو بتایا تھا، تقریباً 7 سے 8 جگہوں پر ٹرمپ نے یو ٹرن لیا ہے، 7 سے 8 دفعہ اس نے ایران کو ڈیڈ لائن دی ہے، اور وہ پھر ڈیڈ لائن چند ہی منٹ بعد یا چند ہی گھنٹوں بعد یا چند دنوں کے بعد وہ ڈیڈ لائن وہ خود ہی بڑھا دیتے ہیں۔ تو اب عباس عراقچی کیا کہہ رہے ہیں، سوشل میڈیا میں پر بیان میں عباس عراقچی نے کہا، جب بھی سفارتی حل کا موقع آتا ہے امریکہ غیر ضروری فوجی مہم جوئی کا راستہ اپناتا ہے، چاہے کوئی کچھ بھی کر لے، ایرانی عوام دباؤ کے سامنے نہیں جھکے گی۔ اور یہ ہم نے پچھلے 35 سے 36 دن جب تک جنگ چل رہی تھی تب تک ہم نے دیکھا، جب سیز فائر کی باتیں نہیں ہو رہی تھی، جب دونوں طرف سے خاموشی کا اظہار نہیں کیا جا رہا تھا، تو ایران کی عوام سڑکوں پر تھی، اور خطرہ تھا کہ کبھی بھی کہیں سے بھی میزائل آ سکتا ہے، لیکن عوام نہیں جھک رہی تھی۔ عوام ان کے لیڈرز، ان کی جو لیڈرشپ ہے، اپر لیڈرشپ جو ہے، یہاں تک کہ ان کی جو ٹاپ کی لیڈرشپ تھی وہ بھی ختم کر دی تھی، اس کے بعد جو نیچے کی لیڈرشپ تھی وہ اس کے ساتھ ایران کی عوام بالکل قدم کے ساتھ قدم ملا کر کھڑی ہوئی تھی۔ اب اس کے آگے کیا کہتے ہیں عباس عراقچی کہتے ہیں، میزائل کے ذخائر سے متعلق امریکی میڈیا رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے عباس عراقچی نے کہا کہ ہمارے میزائلوں کا ذخیرہ 28 فروری کے مقابلے میں 75% نہیں بلکہ 120% ہے۔ یہ عباس عراقچی نے بالکل واضح کر دیا ہے کہ 75% نہیں بلکہ 120% ان کے پاس میزائل کا ذخیرہ موجود ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک ایکس پر ان کا ٹویٹ ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس میں وہ یورپی کمیشن کی جو صدر ہیں ان سے گفتگو کر رہے ہیں، تو وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ گفتگو بھی بڑی سننے کے قابل ہے، سننے لائق ہے، پہلے آپ سنیں پھر اس کے بعد اس پر بھی بات کریں گے۔ میری یورپی کمیشن کی صدر ارسولا وانڈر لین سے بہت اچھی گفتگو ہوئی، ہم نے کئی موضوعات پر بات کی، جن میں یہ بھی شامل تھا کہ ہم مکمل طور پر اس بات پر متحد ہیں کہ ایران کبھی بھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا۔ ہم اس بات پر متفق ہوئے ہیں کہ ایک ایسی حکومت جو اپنے ہی لوگوں کو قتل کرتی ہو، اسے ایسے ہم پر کنٹرول نہیں ہونا چاہیے جو لاکھوں لوگوں کو مار سکتا ہے۔ میں صبر کے ساتھ یورپی یونین کے اس تاریخی تجارتی معاہدے کو، اپنے حصے کو پورا کرنے کا انتظار کر رہا ہوں، جس پر ہم نے ٹرنبیری اسکاٹ لینڈ میں اتفاق کیا تھا، جو اب تک کا سب سے بڑا تجارتی معاہدہ ہے۔ وعدہ کیا گیا تھا کہ یورپی یونین معاہدے کے اپنے حصے پر عمل کرے گی اور معاہدے کے مطابق اپنے ٹیرف 0 تک کم کرے گی۔ میں نے انہیں ہماری ملک کی 250ویں سالگرہ تک کا وقت دینے پر اتفاق کیا، ورنہ بدقسمتی سے ان کے ٹیرف فوری طور پر بہت زیادہ سطح تک بڑھ جائیں گے۔ تو یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یورپی یونین کی صدر سے یہ جو گفتگو کی وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ امریکہ میں نا ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف لوگ ہو چکے ہیں، کیونکہ وہاں پر بھی مہنگائی ہو رہی ہے اور تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، لوگوں کو تیل کی قیمتوں میں اضافہ، تو وہاں پر بھی تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، جس سے لوگ کافی پریشان ہیں، اور اس ڈونلڈ ٹرمپ کی جو حکومت ہے اس سے بھی کافی پریشان ہے۔ اب کل ہے 9 مئی، اور 9 مئی کو پتہ ہے آپ کو کہ 3 سال مکمل ہو جائیں گے آج 2026 میں۔ یہ 3 سال پہلے PTI کے خلاف 9 مئی کو کچھ ایسے انسیڈنٹ ہوئے تھے، تو اس پر بھی ہم انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو کل اس پر گفتگو کریں گے، اس پر بات کریں گے۔ تو ابھی تک اتنا ہی، تھینک یو ویری مچ۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔